عشق 12 از قلم ارحم سلیم قسط نمبر 8۔ ہمارے ملک میں انصاف صرف امیر کو ملتا ہے۔ غریب کے حق میں ہونے والا فیصلہ چند پیسوں کی بنیاد پر بک جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک نمرا کو انصاف اور اس کے قاتل کو سزا نہیں مل جاتی، ہم یوں ہی احتجاج کرتے رہیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ جس نے جسٹس فار نمرا کا پوسٹر اٹھا رکھا تھا، رپورٹر کو جواب دیتے بولی تھی، تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب سے ایذنا بابر کے خلاف ثبوت سامنے آئے ہیں، اسٹوڈنٹس کی NGOs پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تب تک احتجاج کرتی رہیں گی جب تک نمرا کو انصاف نہیں مل جاتا۔ تیزی سے خبر پڑھتی نیوز کاسٹر کی آواز حویلی کے خاموش لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ شائستہ بیگم پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ریحام خاموشی سے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس سب سے بہت پہلے سے آگاہ تھی، جب سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سوشل میڈیا خبر کو آگ کی طرح پھیلاتا ہے، لیکن رحمت بابر نے اس سب کا ذکر گھر میں کسی سے بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ریحام، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری ایذنا، میری معصوم بچی کیسے کسی کا قتل کر سکتی ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، شائستہ بیگم نے تکلیف سے کہتے گالوں پر لڑکتے آنسو پونچھے تھے۔ مومانی، آپ ٹینشن نہیں لیں، ایذنا بہت جلد گھر آ جائے گی۔ ماموں گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ابھی رحمت کو فون کرو، میری بات کرواؤ ان سے۔ مومانی، ابھی وہ مصروف ہوں گے، کال نہیں اٹھائیں گے۔ نہیں، انہیں کال کرو، مجھے میری بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کال۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ریحام نے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور اپنا فون کھولتے رحمت بابر کو کال کرنے لگی۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ماموں، پہنچ گئے آپ؟ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا، جس پر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اچھا، یہ مانی سے بات کر لیں، یہ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی ٹینشن لے کر۔ ماموں، انہیں لگ گیا پتہ، نیوز چینل پر سب دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ لیں کریں بات۔ اس نے فون شائستہ بیگم کی طرف بڑھایا، جنہوں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ہیلو رحمت، میری بچی کہاں ہے؟ وہ یہ نیوز پر دکھا رہے ہیں اسے گرفتار کر لیا۔ رحمت، میری معصوم بچی کے ساتھ کیوں کر ہو رہا ہے یہ سب؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب موجود رحمت بابر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں شائستہ، بہت جلد ہماری بیٹی گھر واپس آ جائے گی، تم بس دعا کرو۔ آپ اسے لے کر آئیے گا، اسے وہاں اکیلا مت چھوڑیے گا، انشاءاللہ، تم بس دعا کرو۔ انہوں نے کال بند کر دی تو شائستہ بیگم نے فون ریحام کی جانب بڑھا دیا۔ آپ فکر نہیں کریں مومانی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ماموں ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ اس نے دلاسا دیتے وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ اندر سے اس کا اپنا دل ایک انجانے خوف کے تحت دھڑک رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایذنا کو وہاں آئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اسے اب جس جیل میں رکھا گیا تھا وہ پہلے والی جیل کی نسبت قدرے بہتر حالت میں تھی۔ کونے میں ایک پلنگ تھا، ٹھنڈے پانی کا کولر، اس کے علاوہ پنکھا اور لائٹس بھی بہت بہتر حالت میں تھیں۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی سامنے دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے امید کی کرن بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امید ایک ایسا پانی ہے جو بنجر زمین کو زرخیزی کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ جب پانی بند ہوتا ہے، زرخیزی کی علامت ختم ہو جاتی ہے، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے اندر کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کال کوٹھڑی کے خاموش ماحول میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ اس نے جھکا چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ چابیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آئی تھی اور دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال احتشام اندر آیا تھا۔ امید کرتا ہوں میں نے ایذنا بابر کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ ایذنا کو اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے ابھی بھی چہرہ موڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ دانیال جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ دیر تک اس کی اپنی جانب متوجہ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔
لیکن پھر گہری سانس لیتے خود ہی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اذنا نے اب کی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کانچ سی بھوری آنکھیں مدھم روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ شروع کریں؟ دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے دانیال نے آگے کی جانب جھکتے کہا۔ چھت پر لگا زرد رنگ کا بلب بند ہو کر جلا تھا۔ اذنا بغیر کسی ڈر خوف کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جو بے رحمی دانیال نے کل اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ بے رحمی ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں پھر سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کچھ آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ صحیح کہتے ہیں۔ جو آنکھیں جذبات بیان کرتی ہیں وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ اذنا بابر کی آنکھیں جذبات بیان کرتی تھیں۔ چلیں پہلے میں اپنی طرف کی کہانی سناتا ہوں۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد بھی جب وہ نہ بولی تو دانیال خود ہی بول پڑا۔ میں نے آپ کے بہت سے جھوٹ پکڑ لیے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برہان کی۔ برہان آپ کو پسند کرتا ہے، پر اس سب کا نمرا کو مارے جانے والے تھپڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ اذنا ابھی بھی سنجیدہ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ ہونٹ سختی سے بند تھے اور چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ نمرا کو مارے جانے والے تھپڑ کی وجہ برہان نہیں، بلکہ نمرا خود تھی۔ نمرا لیزبین تھی اور اس کی کافی عرصے سے آپ پر نظر تھی۔ وہ آتے جاتے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی تھی اور اس دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آپ نے اسے اسی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ اذنا کی جانب سے خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ نمرا کے قتل سے پورے 2 دن پہلے آپ اس کے ساتھ ایک لیزبین کلب میں گئی تھی۔ وہاں کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن اب آپ مجھے بتائیں گی۔ تو شروع کریں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے دانیال اب پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اذنا نے پہلی بار پلکیں جھپکی تھیں۔ جب آپ اتنا کچھ معلوم کر چکے ہیں تو یہ بھی کر لیتے کہ میں وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ طنز کیا گیا تھا۔ دانیال ہولے سے مسکرا دیا۔ میں ضرور کر لیتا، لیکن افسوس وہاں اوپر کے فلور میں کیمرے نہیں ہیں، اس لیے اب آپ مجھے سچ بتائیں گی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گی؟ طنزیہ مسکراہٹ منہ پر سجاتے اس نے آئی برو اٹھا کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں، اور میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اذنا نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ راشدہ! دانیال کے پکارنے پر راشدہ اندر آئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میری مہمان کا خیال رکھو گی، اور یاد رکھنا کہ یہ ایک نواب کی بیٹی ہیں۔ میزبانی بھرپور ہونی چاہیے، کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ دانیال کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راشدہ اذنا کی طرف بڑھی تھی جو خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دانیال اب جیل سے نکل رہا تھا جب اسے اذنا کی پہلی چیخ سنائی دی، اور پھر ان چیخوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ کوریڈور پار کرتا جا رہا تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ چیخوں کی آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں آیا تو سامنے کرسی پر کسی کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ چند قدم آگے آ کر اس نے نوارد کا چہرہ دیکھا تو ایک دم سے مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ صبور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ مناسب قد کی وہ لڑکی پرکشش نقوش کی مالک تھی۔ جینز پر ٹاپ پہنے اس نے کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز پہن رکھے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ دانیال نے اپنی کرسی سنبھالتے خوشگوار انداز میں کہا۔ غالباً کسی نے مجھ سے ڈنر کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے انداز پر دانیال دھیمے سے ہنس دیا۔ اس کسی کو اچھے سے ڈنر والی بات یاد ہے؟ میں بس نکل ہی رہا تھا گھر کے لیے۔ تو بس پھر اکٹھے چلتے ہیں؟ ہاں ضرور۔ بائی دا وے شکریہ اس سب کے لیے جو تم نے آج کیا۔ وہ میرا فرض تھا مسٹر ASP۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے رحمت بابر اب کیا کریں گے؟ ٹیبل پر سے اپنا سامان اٹھاتے دانیال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چوڑے سینے پر پولیس یونیفارم خوب جچ رہی تھی۔ چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی آ گئی تھی جو اسے اور پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن پرکشش تھا۔ جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتا تھا۔ کچھ
نہیں کہہ سکتے۔ مطلب وہ دونوں اب دانیال کے آفس سے باہر آ رہے تھے، شاید جھوٹے ثبوت بنوائیں یا شاید پیسے دے کر یہ کیس ہی بند کروا دیں، اور اگر یہ سب نہ ہوا تو شاید اذنا کو ہی جیل سے بھگوا دیں۔ آپ کی جیل اتنی کمزور ہے؟ صبور نے رک کر آئی برو اٹھا کر سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھا تھا۔ دانیال ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری جیل کمزور نہیں، اس ملک کا قانون کمزور ہے۔ یہ بات تو ٹھیک کہی آپ نے۔ مجھے نہیں لگتا یہ کیس 2 ہفتے سے زیادہ چلے گا۔ اذنا بابر بہت جلد باعزت بری ہو جائے گی۔ اس نے دور نظر آتے کوریڈور کے دہانے کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اب پھر چلنا شروع ہو گئے تھے۔ چیخوں کی آواز ایک بار پھر سے آنے لگی تھی۔ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کچھ نہیں، بس نئے مہمان کی خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ ویٹ، ڈونٹ سے کہ یہ نیا مہمان اذنا بابر ہے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ دانیال کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ تم اذنا بابر پر تشدد کروا رہے ہو؟ اس کی حیرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ تشدد تو نہیں، تشدد تو وہ ہوتا ہے جو کسی بے قصور پر کیا جائے، اور اذنا ہرگز بے قصور نہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھو صبور، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے صبور کا اذنا کے حق میں بولنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اب چلیں؟ ہاتھ آگے بڑھاتے دانیال نے اسے چلنے کو کہا تو وہ گمسم سی سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ چیخوں کی آواز اب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایک ہوٹل کا تھا، جہاں رحمت بابر غصے سے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ آس پاس اس ملک کے چند مشہور آسامیاں، یعنی ان کے جیسے ہی سیاست دان موجود تھے۔ ایک جانب صوفے پر ان کا وکیل بھی بیٹھا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے رحمت کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، وہاں صوفے پر بیٹھے مردوں میں سے ایک نے کہا تو بقایا سب نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نہیں، یہ کوئی سازش نہیں، اب کی بار وکیل بولا تھا۔ واقعی کوئی بہت بڑا مافیا ہے جیسے اس سب کے پیچھے، لیکن اس مافیا کا اذنا سے کیا لینا دینا؟ مافیا سے نہیں، لیکن اس مافیا کے ایک اہم بدے نمرا سے تو تھا۔ وہ بس اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ اب کی بار رحمت بابر بولے تھے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بات بس یونیورسٹی فیلو تک تھی؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کرتے پوچھا تھا۔ رحمت بابر نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ خیر، میں ایک بار اذنا میڈم سے ملاقات کروں گا تو سب پتہ چل جائے گا اندر کی بات کیا ہے، اور یہ جو سب کچھ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، یہ سب سچ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ ویڈیو کہیں سے بھی ایڈٹ ہوئی نہیں لگ رہی۔ اذنا میڈم کا چہرہ اس میں بالکل صاف واضح ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی اور وجہ سے گئی ہو اور اس بات کو یہ رنگ دے دیا گیا ہو۔ بالکل، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب ان کے وہاں جانے کی وجہ تو اذنا میڈم ہی بتا سکتی ہیں۔ تم اس سے کب ملاقات کرو گے؟ کرنے کو تو میں آج ہی کر لوں، پر وہ دانیال اجازت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ وکیل سے ملاقات کے لیے کیسی اجازت؟ وہ چاہتا ہے اس کی موجودگی میں اس سے ملاقات کروں، اور اس وقت اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالتے وہاں موجود سب افراد کو آگاہ کیا تھا۔ یہ دانیال بھی عجیب ہی ہے۔ وہاں بیٹھے افراد میں سے ایک نے منہ بناتے تبصرہ کیا تھا۔ اس کیس میں سب سے بڑا کانٹا وہی ہے، ورنہ میں کب کا اذنا کو باہر کے ملک بھیج چکا ہوتا۔ تو اب بھجوا دو، اس میں کون سی بڑی بات؟ میڈیا گلے کا پھندا بن کر رہ گیا ہے۔ جتنا اس میڈیا نے سیاسی زندگی میں مجھے فائدہ دیا ہے، اب یہ میرے کام میں اتنے ہی روڑے اٹکا رہا ہے۔ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رحمت بابر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کے دوست نے کہا تھا۔ بس یار، خدا کسی کی اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ آمین، وہاں موجود سب افراد نے یک زبان ہو کر کہا۔ رحمت بابر گہری سانس لیتے صوفے پر ڈھہ گئے۔ اذنا کی گرفتاری نے جیسے جلتی آگ پر پانی کا کام کیا تھا۔
وہ تمام اسٹوڈنٹس اور NGOs جو حرکت میں آ گئی تھیں اذنا کی گرفتاری دیتے ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ میڈیا پر خبریں معمول پر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ خبر واقعی حویلی پر کہرام بن کر ٹوٹی تھی۔ شائستہ بیگم اذنا کی گرفتاری کے بعد سے بخار میں تپ رہی تھیں۔ ریحام ان کا خیال رکھتے الگ ہلکان ہو رہی تھی۔ ادھر اسلام آباد میں رحمت بابر صرف اذنا سے کیے وعدے کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہفتہ پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ یشوا ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، اور رہی بات برہان کی تو وہ تو شروع سے اس کہانی میں اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اذنا کی ایک خاموش عاشق تھا جس نے اسے کبھی پانے کی خواہش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوشش، بس دل ہی دل میں اس سے خاموش محبت کرتا چلا گیا تھا، اور اس کی یہ محبت آگے بھی خاموش ہی رہنے والی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اذنا کی۔ اذنا کو جیل میں بند ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ 2 دنوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اس کے ساتھ اب ایک اور وجود بھی موجود تھا، جسے چند گھنٹوں پہلے ہی شدید تشدد کے بعد وہاں لایا گیا تھا۔ وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پاس گھٹنوں پر سر رکھے خود کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ پوری کال کوٹھڑی گھپ اندھیرے میں ڈوبی تھی، اور سلاخوں کے پاس دور کہیں جلتے بلب کی روشنی گر رہی تھی۔ اسے جیل سے کال کوٹھڑی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس روشنی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک سے ایک کراہ کی آواز پر اٹھنے اس نے گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال الجھ کر اس کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ ماتھے پر گہرا زخم تھا جس سے خون نکل کر اب جم گیا تھا۔ گال پر کالے رنگ کا نیل پڑا تھا اور ہونٹ کا کنارہ سوجا ہوا تھا۔ کراہ کی آواز پر ایک بار پھر سے آئی تھی، پانی۔ اس خاموش فضا میں مدھم سی آواز گونجی۔ وہ بامشکل گھٹنوں پر وزن ڈالتے کہراتے ہوئے اٹھی، پھر دیوار کو ٹٹولتے کونے میں رکھے مٹی کے مٹکے تک آئی۔ اسٹیل کا گلاس اٹھا کر مٹکے سے پانی بھرا اور کونے میں پڑے وجود کے پاس رکھ آئی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کرانے کی آوازیں اب بند ہو گئی تھیں۔ وہ سلاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ تھے۔ وہاں کوئی شرمندگی، کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اس کی ملائی جیسی جلد اس وقت نیلو نیل ہوئی پڑی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں جتنا تشدد وہ سہ چکی تھی، اسے اپنے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ راہداری میں جلتے واحد بلب کی روشنی میں اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ان میں گزرے دنوں کا ایک عکس ابھر رہا تھا۔ یشوا چلی گئی ہے تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ دھڑام سے اذنا کے بیڈ پر گری۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ اذنا نے پاس آ کر اسے اٹھانے کی نیت سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن نمرا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا لیا۔ ایک چیخ اذنا کے منہ سے بلند ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ اس نے زور لگا کر نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن ایک دم اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھیں پھاڑ کر چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جو اسے 1 کے بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر مزاحمت کرتے نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن اب کہ اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا، اسے اپنے چاروں اور اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند جگہ پر پایا تھا۔ اس کا جسم ایسے ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ کسی گاڑی میں بیٹھی ہو اور گاڑی انتہائی خراب راستے پر چل رہی ہو۔ وہ شاید کسی گاڑی کی ڈگی میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا جب اس کا سر پھر سے چکرایا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر دھندلائیں اور دوبارہ سے چاروں جانب اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ، ایک الماری اور ایک چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ اذنا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس پلنگ پر پایا تھا۔ وہ ہاسٹل سے یہاں تک کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر تک چھت پر لگے پنکھے کو گھورنے کے بعد جب وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تو فوراً سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو نمرا کو کھڑے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کی شیطانیت تھی جسے دیکھ کر اذنا ٹھٹکی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔
فکر کیوں کر رہی ہو میری جان؟ تم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ نمرا نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور اس کے سامنے آ بیٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کے ساتھ جھولتی یہ گھنگریالی لٹ کو نرمی سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اذنا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ سختی سے بولی۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم جاننا نہیں چاہو گی تم یہاں کیسے پہنچی؟ اذنا نے نظریں اٹھا کر جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بے ہوش کیا، پھر ہاسٹل کے گارڈ کے ساتھ مل کر تمہیں ڈگی میں رکھوایا، پھر سب کی نظروں سے بچا کر تمہیں یہاں لائی اور تمہاری ویڈیوز بنائیں۔ اذنا جو بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات کر جی بھر کر حیران ہوئی۔ کون سی ویڈیوز؟ اس نے بے یقین چہرے کے ساتھ کہا۔ نمرا کے ہونٹوں پر ایک دم سے شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے اس نے اذنا کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اذنا نے اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیا، اس کے سر پر حقیقی معنوں میں آسمان تب ٹوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تبدیل تھے، اور جیسے ہی اذنا نے اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیا، اس کے سر پر حقیقی معنوں میں آسمان تب ٹوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تبدیل تھے، وہ ان کپڑوں میں نہیں تھی جن میں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے تھی۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نمرا کی طرف دیکھا۔ کون سی ویڈیوز؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نمرے کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بولی، اور اذنا کو لگا وہ پھر کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ میری جان، میں نے تمہاری ویڈیوز بنائی ہیں، اور اب تم وہ سب کرو گی جو میں کہوں گی، ورنہ تم جانتی نہیں میں ان ویڈیوز کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ نمرا اٹھی اور کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تم جانتی نہیں ہو ابھی مجھے، میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ اذنا روتے ہوئے چلائی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایک رات گزری تھی اور اس کی زندگی میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہو، اسی لیے تو میں نے تمہارے خلاف بلیک میلنگ مٹیریل اکٹھا کیا ہے۔ میں روتے روتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ پلیز میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اذنا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تھی، آنکھیں اب رونے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے نمرا کے سامنے یوں ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ اسے اپنا آپ زمین میں گڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ویڈیوز ایک شرط پر ہی ڈیلیٹ کروں گی۔ کون سی شرط؟ گالوں سے آنسو پونچھتے اذنا نے حیرت سے پوچھا۔ نمرا اس کی بات سن کر ایک بار پھر سے مسکرائی تھی، اور شیطانیت اس کے ایک ایک نقش سے ٹپکنے لگی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا اور سیان تیزی سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے بال بکھرے اور چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور بلڈنگ کا یہ کوریڈور جہاں اس کا فلیٹ تھا سنسان پڑا تھا۔ اپنے فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے کارڈ نکال کر سوائپ کیا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر آ کر ہاتھ میں پکڑا سیاہ کوٹ صوفے پر پھینکا اور کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ ایک ہاتھ گلے میں بندھی ہوئی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا، جبکہ دوسرا فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ جارحانہ انداز میں گلے سے ٹائی اتار کر اس نے دور پھینکی اور پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد اب وہ سلیپ پر سختی سے ہاتھ جمائے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے پارٹی میں ہونے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ یہ ایک عالیشان پارٹی تھی جو اس کے تایا کے بیٹے کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ خوبصورتی سے سجے اس ہال میں مہمانوں کی بھرمار تھی۔ ان سب میں سیان سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں پھولوں کا بوکے اور گفٹ پکڑے اندر آیا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال آج نفاست سے سیٹ تھے، اوشن بلو آنکھیں آج واضح تھیں۔ وہ اس قدر چارمنگ شخصیت کا مالک تھا کہ ہال میں داخل ہوتے ہی وہاں سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے کزن پر پڑی، جس کا کچھ عرصہ پہلے رشتہ پکا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا جو اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔
اس سے بغل گیر ہوتے سیان نے اسے مبارکباد دی تھی۔ میں باؤجی سے مل لوں، اپنے تایا جان کا کہتے سیان ان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو اسے کچھ دور کھڑے نظر آ گئے تھے۔ سیان کہ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سیاہ ساڑی میں ملبوس ایک عورت آئی تھی اور انہیں کھینچ کر اپنے طرف لے گئی۔ سیان دوبارہ سے ان کی طرف بڑھا، لیکن اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے جب روح قبض کر لینے والے یہ جملے اس کے کانوں نے سنے تھے۔ اس منحوس کو کیوں بلا لیا آپ نے؟ کیا مطلب کیوں بلایا؟ بھتیجا ہے میرا، اس کے تایا کے بیٹے کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں فنکشن ہے، پر میں اپنے بیٹے کی خوشی میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ منحوس انسان پہلے اپنی ماں کو کھا گیا، پھر اپنے باپ کو۔ آپ نے اسے یہاں بھی بلا لیا تاکہ یہ میرے بیٹے کی خوشی تباہ کر دے۔ پاگل ہو گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ سب ایک حادثے کا نتیجہ تھا۔ سیان کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ اس فنکشن میں ضرور شرکت کرے گا۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس کی تائی آگ بگولا ہوتے بولی تھی، اور یہاں سیان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کے تایا اس کے دفاع میں کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ سب کی نظروں سے بچتا وہ ہال سے نکل آیا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ جیسے ہی اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ کچن میں کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے ایک دم سے سلیپ پر رکھے گلاس اسٹینڈ میں سے شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارا تھا۔ خاموش ماحول میں کانچ ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز گونج رہی تھی۔ نہیں ہوں میں منحوس، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں منحوس، وہ کچن کی دیوار کی جانب دیکھتے کسی اندیکھے وجود پر چلا رہا تھا، پھر واپس مڑا اور سلیپ پر رکھا ایک اور گلاس اٹھا کر دیوار پر مارا۔ ٹوٹا ہوا کانچ پورے کچن کے فرش پر پھیل چکا تھا۔ میں نے نہیں مارا ماما بابا کو، وہ سب ایک حادثہ تھا، میں منحوس نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ سفید رنگت سرخ پڑ چکی تھی، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر بہہ رہے تھے، اور نیلی آنکھیں اس وقت خون آشام منظر پیش کر رہی تھی۔ بال بکھر کر ماتھے پر گرے تھے اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ایک دم سے کسی کا دھڑا دھڑ دروازہ بجانے کی آواز آئی تھی۔ نہیں ہوں میں منحوس، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے وہ سلیپ کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ دروازہ ایک کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ میں نے نہیں مارا کسی کو، انسنی آوازوں کا جواب دیتے اس نے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹتے سر جھکا دیا۔ کوئی اس کا نام پکارتے اندر داخل ہوا تھا۔ سیان کہاں ہو؟ ذوالکیف کی آواز اس خاموش فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ سیان کو اپنے سر میں ٹھیسیں سی اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر ذوالکیف کچن کی جانب آیا تھا جہاں پورے فرش پر کانچ بکھرا تھا۔ سلیب کے اس پار کونے میں سیان کسی چھوٹے خوفزدہ بچے کی طرح بیٹھا تھا۔ سیان، اس کا نام پکارتے ذوالکیف آگے آیا تھا۔ شیشے سے خود کو بچاتے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر گہری سانس لیتے تحمل سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیان کیا ہوا ہے؟ وہ سیان کے ساتھ والے فلیٹ میں ہی مقیم تھا۔ یہ دونوں فلیٹ ان دونوں دوستوں نے بہت شوق سے مل کر خریدے تھے، اور اب رات کی خاموشی میں وہ اس کے فلیٹ سے کانچ ٹوٹنے کی آوازیں سن کر بھاگتا چلا آیا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا ذوالکیف، اس نے روتے ہوئے معصوم بچے نے چہرہ اٹھایا تھا۔ سرخ چہرہ، نم پلکیں، بھیگا چہرہ، وہ ہاتھی کے اس بچے کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے جھنڈ سے بچھڑ جاتا ہے۔ ہاں، تم نے کسی کو نہیں مارا، اب اٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ذوالکیف نے اسے احتیاط سے اٹھایا تھا۔ میں نے بابا کو نہیں مارا، وہ سب ایک حادثہ تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ سب ایک حادثہ تھا۔ ذوالکیف اسے کانچ سے بچاتے اس کے روم میں لایا تھا، پھر اسے بیڈ پر بچھاتے سائڈ ڈراور سے کچھ دوائیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ کھاؤ انہیں، سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی ڈالتے اس نے گلاس آگے بڑھاتے کہا۔ مجھے نہیں کھانی یہ، انہیں کھا کر مجھے نیند آتی ہے، سیان نے ہاتھ میں موجود کیپسولز کو دیکھ کر کہا تھا۔ سیان، چپ چاپ یہ کھاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، ذوالکیف نے آنکھیں دکھاتے سختی سے کہا تھا۔ سیان نے منہ کے زاویے بگاڑتے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور گولیاں نگل گیا۔ چلو اب سو جاؤ۔ مجھے نہیں سونا ذوالکیف۔ سیان، ایک بار پھر سے آنکھیں دکھائی گئی تھیں۔ سیان چاروں نچار سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ذوالکیف نے آگے بڑھ کر اس کے جوتے اتارے اور اسے اچھے سے کمبل اڑا دیا، پھر
پھر اس کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو لائٹ آف کرتے وہ باہر آ گیا۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ خود بھی بیڈ پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آج کی رات یہیں گزرنے والی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اس اندھیری کال کوٹھڑی میں بیٹھی تھی۔ آج یہاں اسے چھٹا دن تھا اور تشدد سہ سہ کر اب اس کے جسم کا رواں رواں دکھنے لگا تھا۔ اس کی ایک طرف وکیل سے ملاقات ہو چکی تھی جس میں اس نے اپنی طرف من گھڑت کہانی سنا کر اسے راضی کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے وہ اسے کسی طرح جیل سے بھگانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ اس سارے عرصے میں اس کی ایک طرف رحمت بابر سے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ اذنا کو اور اذنا انہیں دلاسے دیتے رہے تھے کہ وہ بہت جلد اس سب سے باہر نکل آئے گی۔ رحمت بابر سر توڑ کوشش کر چکے تھے لیکن دانیال احتشام کے خلاف ان کا کوئی حربہ کام نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس پر ہونے والے تشدد کا سخت ایکشن لیا گیا تھا۔ رحمت بابر نے اس کی حالت دیکھ کر پولیس اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس کے بعد کسی نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ اور رہی بات اذنا کی تو وکیل کی باتوں کے علاوہ اس کے اندر کی امید ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا اور یہ احساس اس سے بہت کچھ کروانے والا تھا۔ کوٹھڑی کے اس خاموش ماحول میں دروازے کی چرچراہٹ کی آواز گونجی تھی اور دروازے سے آتی سفید روشنی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کا سفید لباس اس وقت گرد سے اٹا ہوا تھا۔ چل اٹھ، صاحب بلا رہے ہیں تجھے۔ اس کی ٹانگ پر کسی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ اذنا نے شدت سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ سفید روشنی میں اس کی بھوری آنکھیں قاتلانہ حد تک حسین لگ رہی تھیں۔ مجھے نہیں جانا کہیں پر۔ تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اس کال کوٹھڑی سے باہر لے آئی۔ پورے 2 دن بعد وہ اس بند کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دانیال نے اسے بدتر حال میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے نہیں جانا کہیں پر۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی لیکن اس کی مزاحمت اس ڈھیل ڈھول سی عورت کے سامنے کسی کام کی نہ تھی۔ اسے لا کر ایک اور کال کوٹھڑی میں پھینکا گیا تھا۔ اذنا کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر پلٹ کر اس عورت کو دیکھا جو دروازہ بند کر رہی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے سے آتی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیائی تھیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی کا راستہ روکا تھا۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے اب وہاں سے جا چکی تھی۔ پاگل عورت، ناگواری سے کہتے وہ سیدھی ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر ماتھے کو ہلکا سا مسلا جو زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ میرے بابا مجھے یہاں سے نکال لیں گے اور پھر وہ تم سب کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ کپڑوں سے گرد جھاڑتے اس نے ایک ہاتھوں میں بالوں میں کنگھی کی تھی۔ گھنگریالی لیٹیں اس کے شانوں پر بکھری تھیں۔ چلاؤ مت، اس کال کوٹھڑی میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ اذنا نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ وہاں پولیس یونیفارم پہنے ایک آدمی کھڑا تھا جو اب قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ بالکل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بولا جو روشنی میں چمک رہی تھی، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، یہ قتل تم نے کیا ہے؟ اس کی آواز حد سے زیادہ سرد تھی۔ اذنا نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور چہرہ موڑ گئی۔ ناک میں پہنی ہیرے کی لونگ روشنی میں چمکی تھی۔ دانیال احتشام کی آنکھیں اس لونگ کی چمک پر چندھیائی تھیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو پھر… اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا جب اذنا اس کی طرف منہ کرتے زور سے بولی، ہاں کیا ہے میں نے قتل، مارا ہے میں نے اسے، کر لو جو کرنا ہے، اب چڑھا دو پھانسی کے پھندے پر مجھے۔ وہ پھنکاری تھی، بری آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور ناگواری تھی، اور دانیال احتشام پل میں ساکت ہوا تھا۔ اس نے آگ اور پانی کا ایسا خوبصورت امتزاج پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں، کہا تھا نا، وہ آنکھیں ایسی تھیں جن پر عاشق ہونے کو جی چاہتا تھا، اور وہ عاشق ہو گیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سب سے بہادر
اور رانے مانے ایس پی کا دل اس لمحے ایک قاتلہ کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہاں، قاتلہ کہاں تھا نا؟ جذبات اور احساسات انسان سے بہت کچھ کروا جاتے ہیں۔ اذنا کے احساسات بھی اس سے وہ جرم قبول کروا گئے تھے جنہیں کبھی نہ قبول کرنے کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سوال پچھلے 1 ہفتے سے اس سے پوچھا جا رہا تھا اور ہر بار انکار کرنے پر اسے پھر اس اندھیری کال کوٹھڑی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اور اب وہ اپنا جرم قبول کر گئی تھی، لیکن اس نے بہت غلط وقت پر جرم قبول کیا تھا۔ وہ وقت جب کسی کی زندگی ایک اندیکھی کھائی کی طرف سفر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پلکیں جھپک کر دانیال نے بھوری چمکتی آنکھوں کے اثر کو غائب کرنا چاہا جس میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے چند لمحوں کے لیے کسی اندیکھی قوت نے اسے جکڑ لیا ہو اور لمحہ تھم سا گیا ہو۔ صرف وہ ہو، چمکتی بھوری آنکھیں اور خاموشی۔ لیکن افسوس، اس کا فسوں بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ جس مجرم کے اعتراف جرم کرنے کا اس نے شدت سے انتظار کیا تھا وہ بالآخر اعتراف کر چکا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل نے کہیں کونے میں دعا کی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، اذنا نے یہ قتل نہ کیا ہو، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ دوسرے لمحے وہ پہلے والے دانیال کے روپ میں واپس آتے اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر وہی کرختگی تھی لیکن آنکھیں بہت انکہے جذبات بیان کرنے لگی تھیں۔ اذنا چہرہ اٹھائے پھنکارتی ہوئی ناگن کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے دانیال نے جلے کٹے انداز میں کہا تھا۔ اذنا نے بھوری آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے اس کی جانب دیکھا تھا اور یہ آنکھیں تو شروع سے جذبات بیان کرنے کی عادی تھیں۔ ان آنکھوں میں موجود نفرت کو دانیال فوراً سے بھانپ گیا تھا۔ ایک غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی تھی۔